شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور بے حد طاقت والا ہے۔ دوستو سن 2001 میں جب امریکہ نیٹو سمیت اپنی پوری طاقت اور گمنڈ کے ساتھ افغانستان پر حملہ اور ہوا تو وائس آف امریکہ کے ایک نیوز اینکر نے علامہ اقبال کی اس شعر کا مذاق اڑایا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ دوستو اس بدبخت نیوز اینکر نے صرف علامہ اقبال کی شعر کو ہی اپنے مذاق کا نشانہ نہیں بنایا بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں اور اسلام جیسے پاکیزہ دین کو بھی کھلم کھلا چیلنج کیا۔ وائس آف امریکہ کی اس نیوز اینکر نے کہا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی یہ بے تیغ سپاہی امریکہ اور نیٹو جیسے طاقتور دشمن کا مقابلہ کب تک کر سکتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد امریکہ نے اپنی طاقت کی جلوے دکھانا شروع کیے اور چاروں طرف سے امریکہ اور نیٹو افواج نے افغان سرزمین پر ایسے خطرناک کلسٹر بم گرائے جس سے تورا بورا جیسے مضبوط پہاڑ تک اپنی جگہ سے ہل گئے۔ دوستو موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے افغان مجاہدین اپنے مورچوں تک ہی محدود ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امریکی ایئر فورس اور میزائلز کا مقابلہ کرنا ان کی بس میں نہیں۔ اس لیے تقریباً 1.5 سال تک افغان مجاہدین نے کسی قسم کی مزاحمت نہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد امریکہ اس خوش فہمی کا شکار ہوا کہ طالبان ڈر کے مارے بھاگ گئے اور آہستہ آہستہ امریکہ نے اپنی فوجیں زمین پر اتارنا شروع کیے۔ دوستو یہی وہ وقت تھا جس کا انتظار افغان مجاہدین پچھلے 1.5 سال سے کر رہے تھے۔ افغان مجاہدین 14 سال تک روس جیسے طاقتور ملک کے ساتھ خطرناک گوریلا وار لڑ چکی تھی اور ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ امریکہ کو کیسے سبق سکھانا ہے۔ دوسری طرف امریکہ جس کو اپنے طاقت پر انتہائی ناز تھا، گوریلا وار سے بالکل بے خبر اور انجان تھا۔ دوستو افغان مجاہدین نے جیسے امریکوں کے خلاف جنگ کا آغاز شروع کیا تو شہید ملا عمر مجاہد اسلام نے بیان دیا کہ آج تک یہ یہودی کوئی جنگ جیتے نہیں اور ہم کوئی جنگ ہارے نہیں، اور انشاءاللہ یہ بدبخت یہودی اپنے لاشیں گن گن کر تھک جائیں گے۔ اب وقت آیا ہے ان بزدل دشمنان اسلام کو سبق سکھانے کا۔ دوستو ان سنگین حالات میں نہ تو افغان طالبان کے پاس جنگ لڑنے کے لیے رقم تھی اور نہ ہی ٹیکنالوجی۔ اللہ کی ان شیروں نے AK-47 اور روسی ساختہ راکٹ لانچر سے افغانستان میں امریکی اور اتحادی فوجیوں پر ایسے یلغار کیے جسے دیکھ کر امریکیوں کے دل دہل گئے۔ دوستو ایسے حالات میں پاک فوج اور خفیہ اداروں کی سپورٹ مکمل طور پر افغان مجاہدین کے ساتھ تھی۔ پاک فوج نے خفیہ طور پر طالبان کو ہر ممکن مدد فراہم کی۔ دوستو جس طرح روس کے جنگ میں پاک فوج اور ہماری ISI نے افغان مجاہدین کو سپورٹ کیا، اسی طرح افغان امریکہ جنگ میں بھی پاکستان نے افغان مجاہدین کی بھرپور مدد کی اور ہزاروں کی تعداد میں پاک فوج کے جوان طالبان کا بیس اپنا کر مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو کر امریکہ کے ساتھ خفیہ طور پر لڑتے رہے۔ دوستو اگرچہ افغان جنگ میں ہم نے زیادہ تر ملا عمر اور اسامہ بن لادن کا نام سنا ہے، لیکن اس جنگ کا اصلی ہیرو جس نے 5000 امریکی اور نیٹو افواج کو واصل جہنم کیا اور آج تک یہ مرد مجاہد امریکہ اور اتحادی فوجوں کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ دوستو اس مرد مجاہد نے ثابت کر دیا کہ جنگ صرف جدید آلات اور ہتھیاروں کے ساتھ ہی نہیں جیتی جا سکتی۔ اگر اللہ پر یقین اور دل میں اپنی دین کی محبت ہو تو اللہ کی مدد و نصرت ہی وہ ہتھیار ہے جس کا مقابلہ کرنا کسی دنیائی سپر پاور کے بس میں نہیں۔ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور مانتا ہے، یہ بات نہیں جانتا کہ مسلمانوں کے پاس بھی ایک سپریم پاور ہے جس کا مقابلہ ناممکن سے بھی زیادہ ناممکن ہے۔ دوستو افغان سرزمین پر امریکہ کو جو سب سے زیادہ زخم ملے ہیں وہ ملا ابراہیم ہی کے ہاتھوں ملے ہیں۔ ملا ابراہیم جس کا اپنا نام خداداد ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مجاہد کو ایسی خداداد صلاحیتی بخشی ہے جس کا اعتراف امریکہ خود بھی کر چکا ہے۔ دوستو یہ وہی کمانڈر خداداد ہے جس کو امریکہ کی جدید ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ آج تک ڈھونڈ نہ سکی۔ کمانڈر خداداد نے امریکی اور اتحادی فوجوں پر 500 سے زیادہ حملے کیے جن میں تقریباً 5000 امریکی اور اتحادی فوجی ہلاک ہوئے۔ دوستو کمانڈر خداداد کے حملوں کے نتیجے میں امریکی اور اتحادی فوج کو اربوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا امریکہ آج بھی اس نڈر سپاہی کے سامنے بالکل بے بس ہے۔ نہ صرف CIA بلکہ دنیا کی ٹاپ ایجنسیاں آج تک کمانڈر خداداد کو ڈھونڈ نہ سکی۔ یہ مرد مجاہد کئی سالوں تک امریکی بیس کے قریب چھپا رہا لیکن باوجود جدید ٹیکنالوجی اور بہترین خفیہ اداروں کی ڈھونڈنے سے بھی امریکہ کو ناکامی ہی نصیب ہوئی۔ دوستو کمانڈر خداداد جس کی ڈر سے امریکہ اور اتحادی افواج جنگ لڑتے وقت ڈائپر کا استعمال کرتے ہیں، اس مجاہد کا ڈر اور وحشت امریکی فوجوں کے دل و دماغ میں اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ امریکی فوجوں کے ساتھ خداداد کا تذکرہ کر سکے، کیونکہ اکثر فوجی اس ڈر سے دماغی مریض بن چکے ہیں اور کئی فوجی خودکشی جیسے بزدل فعل کو بھی انجام دے چکے ہیں۔ دوستو یقیناً جو حق پر ہوتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ دوستو جس طرح روس کو پاکستان اور افغان طالبان نے مل کر شکست دی، بالکل اسی طرح آج پاک فوج اور افغان طالبان نے مل کر امریکہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ آج امریکہ بھاگنے میں ہے مگر اپنی ڈر کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ امریکہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ پاک فوج اور افغان مجاہدین اصل میں ایک جسم کے دو بازو ہے اور امریکی فوج کے افغانستان سے جانے کے بعد یہ دوبارہ سے مستحکم ہو کر اس خطے پر حکمرانی کریں گے، جو کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے لیے شدید خطرہ ہے۔ دوستو آج 20 سال بعد امریکہ افغانستان میں اپنے شکست تسلیم کر چکے ہیں۔ دوستو یہ وہ بے تیغ سپاہی تھے جو شخص سواروں کے آگے ڈٹے رہے، لیکن اب ان کو کون بتائے کہ یہ وہ بے تیغ مجاہد تھے جنہوں نے افغانستان کو امریکیوں کا قبرستان بنایا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाज़त। ना बहुत सारा ख्याल रखे। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।